آج کا عنوان ہے ایمان بڑھانے والے اعمال۔ اس موضوع پر شیخ محترم نے ایک مہینے قبل خطاب فرمائے ہیں، اسی موضوع کا آج دوسرا حصہ ہوگا، اور اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے شیخ ابوالقاسم مدنی حافظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے ہمارے درمیان۔ بغیر تاخیر کرے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع ایمان بڑھانے والے اعمال اس پر خطاب فرمائے۔ فلتفضل شیخ ابوالقاسم مدنی حافظہ اللہ مشکورا و معجورا و جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج ایمان کے گھٹنے یا بڑھنے یا ایمان کے زیادہ ہونے یا کم ہونے کے موضوع سے متعلق دوسرے درس میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہمیں ان ایمان والوں میں شامل فرمائے جو ایمان کے اعتبار سے بہت صاف، بہت شفاف اور بہت ہی اعلیٰ مراتب کے فائز ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ایمان کا ذکر، اہل ایمان کا ذکر، ایمان کو تقویت دینے والی چیزوں کا ذکر، یا اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں نگیٹو پازیٹو جو ایمان سے متعلق ہیں، یہ سچے مومنوں کے بہت ہی اہم موضوعات میں سے ہے جس کی طرف اہل ایمان توجہ دیتے ہیں۔ ہر مومن کا جو ہے منصب، ہر مومن کا مسلک، ہر مومن کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ صبح و شام، دن رات، اٹھتے بیٹھتے اس بات کی فکر میں لگا رہے کہ میرا یہ ایمان کس طرح سے نکھرے گا، میرے اس ایمان میں کس طرح سے زیادتی ہوگی، یا میرا یہ ایمان کس طرح سے گھٹ جائے گا اور اس کے اندر کمی ہو جائے گی، اس کی اسے فکر ہونی چاہیے۔ جو امور اس کے ایمان کو بڑھانے والے ہیں، اس کے ایمان میں نکھار اور چمک پیدا کرنے والے ہیں، یا اس کے ایمان کے وزن کو اللہ کی نگاہ میں بڑھا دینے والے ہیں، ان اعمال، ان اقوال، ان افعال اور ان امور کی طرف اسے خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور جو امور اس کے ایمان کے اندر کمی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کے اندر خلل پیدا کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کو گھٹا دیتے ہیں، ان امور سے بندے کو اپنے آپ کو بے انتہا دور کر لینا چاہیے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب آئے اور اللہ رب العالمین اعلیٰ مرتبت ایمان والوں کو جب ندا دے تو اس میں اس کا شمار ہو۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ایمان کی زیادتی اور اس کے بڑھوتری کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم اور عظیم سبب جو ہے وہ علم شرعی ہے۔ وہ علوم
جو ڈائریکٹلی شرعی تو نہیں ہیں، لیکن ان علوم کے حصول سے بندے کی نیت خالص ہے کہ ان علوم کے ذریعے وہ اہل ایمان کو فائدہ پہنچائے گا، اسلامی معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کو نفع دے گا، تو اس کی صالح نیت کی وجہ سے وہ علوم بھی علوم شرعیہ کے تابع ہو جائیں گے۔ اور اپنی نیت کے حساب سے اگر اس نے غیر شرعی جو مباشر نہیں ہے علوم کو حاصل کیا ہے، اور اپنی نیت کے حساب سے اگر وہ اس کا حق ادا کرے گا تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی، اور وہ اعلیٰ مراتب مومنوں میں اللہ رب العالمین کے ہاں شمار کیا جائے گا۔ علم ایک سمندر ہے، کہتے ہیں علم ایک سمندر ہے جس کا ساحل نہیں ہوا کرتا، اور علم شرعی، علم ربانی، علم الہی تو یقیناً ایک سمندر ہے جس میں ہر نئے غوطے کے ساتھ بندے کو نئے حقائق، نئی روشنی اور نئے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ علم شرعی ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اس علم شرعی کے بہت سارے ابواب ہیں، تو کہاں سے آغاز کیا جائے، کس جگہ سے علم شرعی کا آغاز کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں محدث مدینہ شیخ عبد المحسن البدر کے بیٹے جناب دکتور عبد الرزاق البدر لکھتے ہیں، کہتے ہیں الاول قراءۃ القرآن الکریم وتدبرہ۔ علوم شرعیہ کے ابواب میں پہلا باب قرآن کریم کو پڑھنا اور اس میں تدبر کرنا، غور کرنا، سمجھنا، بوجھنا، اللہ کا جو میسج ہے اس قرآن کریم میں اس کو پڑھ کر کے سمجھنا بوجھنا۔ تو لکھتے ہیں فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ أَبْوَابِ العلم المؤدیہ الی زیادۃ الایمان وثباتہ وقوتہ۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن کو سمجھنا، کہتے ہیں یہ سب سے عظیم دروازوں میں سے ہے، ان عظیم دروازوں میں سے ہے جو بندے کو ایمان کی زیادتی، ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان کی قوت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یعنی جو علوم بندے کو ایمان کی زیادتی، ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان کی قوت کی راہ پر جو علوم لے جاتے ہیں، ان علوم میں سب سے عظیم باب جو ہے علوم کا، وہ باب ہے قرآن پڑھنا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن کو سمجھنا، اور پھر قرآن کو سمجھنے کے بعد جو اس علم اور فہم کا تقاضا ہے عمل، اس پر عمل کرنا۔ تو یہ سب سے عظیم باب ہے ہمارے ایمان کی زیادتی کا، ہمارے ایمان کے لیول کو اپ کرنے کا، ہمارے ایمان کو ہمارے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے اور ہم کو اس پر جمے رہنے کا عظیم ترین سبب ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف ہمیں رغبت دلائی ہے، قرآن میں اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ کی ان رہنمائیوں میں سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان آیات میں سے پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارک ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور جو کچھ اس سے پہلے آیا ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ دوسری آیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارک کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو،
लअल वत्तकूहु, और वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तीसरी आयत वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, हमने इनको ऐसी किताब दी है, फस्सलनाहु अला इल्म, जिसकी तफसील हमने इल्म की बुनियाद पर की है, हुदन व रहमा, जो किताब हिदायत है, रहमत है ऐसी कौम के लिए जो ईमान वाले हैं, ईमान रखते हैं। एक और आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, हमने आप पर ए नबी एक किताब नाजिल की है, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज की तफसील अता करते हुए, हर चीज की वजाहत करते हुए, वहुदन व रहमतुल वहुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुमिनीन मुस्लिमीन, ये हिदायत है, रहमत है और मुसलमानों के लिए खुशखबरी। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के बारे में बता रहा है कि हर चीज की इसमें तफसील है, हिदायत है, रहमत है अहले ईमान के लिए, बशारत है अहले ईमान के लिए। इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा, ये कुरान रहनुमाई करता है उस रास्ते की जो अजीम रास्ता है, अक़वम है, सबसे बेहतरीन है, सबसे उम्दा है, सबसे मजबूत है, सबसे कीमती है। व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, और उन मोमिनों को बशारत देता है, उन मोमिनों को बशारत देता है जो अमाल सालिहा करते हैं, अन्ना लहुम अजरन कबीरा, नेक अमल करने वालों को बशारत देता है कि उनके लिए अजर अजीम। और यह अहले ईमान का अकीदा है कि अजर के हुसूल जिन कामों से होते हैं उनके जरिए ईमान बंदे का बढ़ता है, और अजर से महरूमी और अल्लाह की पकड़ जिन कामों से होती है उनसे ईमान बंदे का घटता है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो अमाल सालिहा करते हैं उनके लिए अजर कबीर है। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने इस कुरान के अंदर शिफा नाजिल की है, मोमिनों के लिए रहमत नाजिल की है, वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और ये कुरान जालिमों को जो इससे इबरत नहीं हासिल करते, इससे नसीहत नहीं हासिल करते, इससे अपनी जिंदगी की कामयाबी के उसूल नहीं हासिल करते, वो खसारे में ज्यादा ही ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और खसारे का शिकार हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समा व हुवा शहीद, इसके अंदर उन लोगों के लिए जिनके पास दिल हैं, औ अलक़ा अस्समा व हुवा शहीद, या वो लोग जो अपने कान से मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनते हैं, अपने कान को लगाते हैं, नसीहत है, इबरत है ऐसे लोगों के लिए। ये सारी आयात, इनके अंदर कुरान करीम का फजल बयान किया गया है, उसकी अजमत बयान की गई है, उसके फवाइद बयान किए गए हैं, उसके मकासिद बयान किए गए हैं, और ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को मुबारक और हिदायत दुनिया वालों के लिए बनाया है। बीमारियों से इसमें, चाहे वो दिलों की बीमारी हो चाहे जिस्मों की बीमारी हो, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे शिफा, आफियत, तंदुरुस्ती और नजात का सबब और जरिया बनाया है। और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी आयत का भी जिक्र किया है जो अल्लाह की मासियत करने वाले, ईमान से दूर रहने वाले, अल्लाह के गैज़ो गज़ब में मुब्तला करने वाले आमाल करते हैं, उनके लिए सख्त वईद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे कुरान के अंदर जिक्र की है। तो जो कुरान पढ़े और इसकी आयत पर गौर करे
اسے سمجھے اور بوجھے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر علوم اور معرفت کے ایسے طاقتور اور ایسے قوت سے بھرے ہوئے اللہ رب العالمین آفاق کھول دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے ایمان کے اندر زیادتی پیدا کر لیتا ہے، اسے تقویت عطا کر دیتا ہے اور اپنے رب سے قریب تر ہو جانے کی انتھک محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین اپنے اولیاء اور اتقیاء کا ذکر کرتا ہے، اور انہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، جسے اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو وعدے کیے ہیں، ان کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کا بھی ذکر اللہ رب العالمین اسے قرآن کریم میں کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت، اس کو پڑھنا بتدبر، سمجھنا اس کو، اور پھر اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں نافذ کرنا، اپنی زندگی میں اسے فٹ کرنا، یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے ایمان کو اللہ رب العالمین کے ترازو میں باوزن کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی قیمت، اپنا وقار، اپنی عزت، اپنی قبولیت کو بڑھا سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب، اس کی نافرمانیوں سے اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اس قرآن کو نہیں پڑھتے، یا پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے اور عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر طبقہ قرآن کریم کو کھول کر کے پڑھتا ہے تبرک کے طور پہ۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہماری زندگی کے لیے لائحہ عمل بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن صرف تبرک کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو اجر و ثواب کے لیے پڑھ لیا جائے، اس کے میسج کو نہ سمجھا جائے، نہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم کو تدبر سے نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو سمجھتے نہیں، قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہاں فرمانا چاہتا ہے کہ جو قرآن کو تدبر سے نہیں پڑھتا، سمجھ بوجھ کے نہیں پڑھتا، صرف تبرک کے طور پہ پڑھتا ہے، اور اس کی زندگی میں قرآن نافذ نہیں ہو پاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے اوپر جو ہے اس کے دلوں پر تالا لگا دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن مبارک کو ہم نے نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس کی آیتوں کو سمجھیں، اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور کریں، سمجھیں بوجھیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ، اہل عقول ان قرآن کی آیات سے نصیحت حاصل کریں۔ جہاں اوامر الہیہ ہیں وہاں اپنے سر کو جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں، اور ان پر عمل کرنے کے لیے حسب استطاعت بغیر کسی تردد کے قدم آگے بڑھائیں، اور جہاں پر نواہی ہیں وہاں بغیر کسی تردد کے اپنے قدم کو روک دیں، اپنی زبان کو روک دیں، اپنے ہاتھوں کو روک دیں، اپنے پیر کو روک دیں۔ جہاں شریعت نے ہمارے لیے حد کھڑی کر دی، حد قائم کر دی، اس کے آگے ہمارا قدم نہیں بڑھنا چاہیے، اس کے آگے ہماری زبان نہیں کھلنی چاہیے، اس کے آگے ہمارا ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے، اور اس کے آگے ہماری تھنکنگ نہیں جانی چاہیے۔ یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں اس سے روک دیا ہے۔ ایسے لوگ، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں کیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ حقیقی مومن وہ ہیں، سچے مومن وہ ہیں، پکے مومن وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے ساتھ سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی قدرت جب اہل ایمان کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، تو اللہ رب العالمین کے جلال، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی شان و شوکت کے سامنے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اس عظیم مشان ذات کے ذکر اور اس کی صفات کے ذکر اور اس کے حقوق کے ذکر کے سامنے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیتیں ان سچے مومنوں کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو یہ آیتیں پھر ان کے ایمان کے لیول کو بڑھانے لگتی ہیں، ان کے ایمان کا وزن بڑھنے لگتا ہے، ان کے اندر ایک ایمانی قوت کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ قرآن کی آیتوں کو جب وہ سنتے ہیں، ان کے کانوں سے ٹکراتی ہیں قرآن کی آیتیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے کانوں سے قرآن کی آیتیں اگر ٹکرائیں گی اور ہم اس کو نہ سمجھ رہے ہوں گے تو ہمارے اوپر کوئی کیفیت طاری نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح کی کوئی ایسی زبان ہمارے سامنے بولی جائے یا ایسی زبان کا ہمارے سامنے ذکر کیا جائے جس زبان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس میں کیا ہے، کیا جواہر ہیں، کیا قیمتی چیزیں ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو، تو اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کے قیمتی اوامر یا اللہ رب العالمین کی طرف سے نواہی ہیں، یا اللہ رب العالمین نے عبرت اور نصیحت کے لیے اہل ایمان اور اہل کفر، اہل عمل صالح اور اہل معصیت کا ذکر کیا ہے، تو پھر ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی کیفیت جو پیدا ہونی چاہیے ایمانی اعتبار سے وہ پیدا نہیں ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے ہماری لا علمی کی وجہ سے، علم قرآن سے ہماری دوری کی وجہ سے۔ اس لیے کامیابی کی راہ ہم کو آواز دیتی ہے کہ اگر ہم کامیابی کی طرف مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کتاب اللہ کو حرفاً و معنن پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے عظیم پیغام ہماری کامیابی کے لیے رکھا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہوگا اور اس میسج کو ہمیں آگے بھی بڑھانا ہوگا، تب جا کر کے ہم ایسی امت بن سکتے ہیں جو امت قائدہ بن سکتی ہے، لیڈنگ کر سکتی ہے، آئیڈیل بن سکتی ہے، نمونہ بن سکتی ہے۔ اور ہمارے سلف نے ایسا ہی کیا، اس لیے ہمارے سلف نے پوری دنیا پر اپنا ایک روب، اپنا ایک دبدبہ جمایا، خوف کا نہیں، تعظیم کا، خوف کا نہیں، احترام کا، خوف کا نہیں، عدل کا، ظلم کا نہیں، انصاف کا ایک لوہا منوایا۔ اور آج تک ان کی سیرتیں جاننے والے لوگ جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں ان کی عظمتوں کے معترف ہیں، ان کی عظمتوں کے قائل ہیں، ان کی منصفانہ سیاست پر رشک کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں، اور وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی جو منصف ہیں کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں عدل قائم کرنا ہے تو اسلام کا عدل قائم کیا جائے گا، اگر پوری دنیا کے اندر محبت اور الفت کا ماحول بنانا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح قرآن کا ترجمان بننا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، آپ کی صبح و شام کیا ہے، آپ کا گھر اور باہر کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے ایک ہی جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ترجمانی کر دی، کان خلقہ القرآن۔ اگر نبی کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، ان کی سیرت کو دیکھنا ہے، ان کے عمل کو دیکھنا ہے، ان کے کردار کو دیکھنا ہے، ان کے کیریکٹر کو دیکھنا ہے، ان کے انصاف کو دیکھنا ہے، ان کے اخلاق کو دیکھنا ہے، قرآن پڑھتے جاؤ، اس کو سمجھتے جاؤ،
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آئینے کے طور پہ دیکھتے جاؤ۔ تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور لایا ہوا یہ معجزہ تھا جس کے پڑھنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اس لیے قرآن تمام علوم کا ایک محور ہے، تمام علوم کا مرکز ہے۔ جس نے قرآن اور قرآن کے علوم اور اس کی تفسیروں پر عبور حاصل کر لیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک مرکزی علمی مرجعی حیثیت حاصل کر لی۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کو احسن الحدیث سے تعبیر کیا ہے۔ احسن الحدیث، آپ دیکھیں اس دنیا میں جب کوئی انسان جو فصیح اللسان ہوتا ہے، بلیغ اللسان ہوتا ہے، بہترین گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اور گفتگو کا انداز اس کا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے، تو لوگوں کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بالکل سکوت کے ساتھ بغیر کسی حرکت کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم احسن الحدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، تو قرآن عظیم احسن الحدیث ہے۔ اگر ہمارے اندر کسی ایک عام انسان کی بہترین اور خوبصورت گفتگو سے ہماری زندگی میں ایک کیفیت، ایک سکون، ایک اطمینان اور ایک یکسوئی حاصل ہو سکتی ہے اس کی بات کو سننے کے لیے، تو قرآن جیسی تو کسی کی بات نہیں ہے، قرآن جیسا تو کسی کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، قرآن جیسی میٹھی کسی کی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، قرآن جیسی حلاوت تو کہیں کسی کی گفتگو میں مل نہیں سکتی ہے۔ تو اگر ہم سچے ایمان کے ساتھ اور اچھے اخلاص کے ساتھ مکمل طور پہ علم حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رفعت حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو قوت دینے کے لیے قرآن کو اٹھائیں، اس کی آیات کو پڑھیں، اس کے معانی اور تراجم اور اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً انتہائی قوت اور انتہائی باوزن ایمان والا مومن اور مسلمان ہم بن سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے مقام اور اپنے منزلت کو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم بڑھا سکتے ہیں۔ تو قرآن کا پڑھنا انتہائی عظیم اور انتہائی اہم ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو ایمان کی زیادتی کا سبب بنانے کے لیے تدبر، فہم اور اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت ساری قوموں کو بلند کر دیتا ہے، بہت ساری قوموں کو بلند کر دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، نیچا کر دیتا ہے۔ اور بات واضح ہے، جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو سمجھا، جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل سمجھا، اور جس نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ ہمیں اس قرآن کے حساب سے جہاں ہمیں قرآن کھڑا ہونے کے لیے کہتا ہے کھڑا ہونا ہے، جہاں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے بیٹھنا ہے، جہاں لیٹنے کے لیے کہتا ہے لیٹنا ہے، جہاں معاف کرنے کے لیے کہتا ہے معاف کرنا ہے، جہاں جھکنے کے لیے کہتا ہے جھکنا ہے۔ اگر اس طور پہ ہم نے اس قرآن کریم کو اپنے لیے اپنی زندگی کی کامیابی کا ایک نصاب سمجھا تو اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے ہم کو بلند کر دے گا، اور یہ بلندی اسی وقت ہوگی جب ہمارا ایمان بڑھے گا، ایمان کے اعمال بڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے اور شاخیں ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شعبہ توحید ہے، سب سے اعلیٰ شعبہ توحید ہے۔
توحید کے بغیر انسان مردہ ہے، توحید کے بغیر انسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، کہ کیا جو شخص مرا ہوا تھا، تو یہ مرا ہونا دراصل وہ حقیقی موت نہیں ہے، زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن ایمان اور توحید سے محروم ہونے کی وجہ سے مرے ہوئے جیسا انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا، کس سے؟ توحید سے۔ تو یہ توحید جو ہے مومن کی روح ہے، اس توحید کے بغیر انسان ایک لمحے کے لیے اللہ کی رضا کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس توحید کو ایسی حقیقت اور ایسی ضرورت بندے کے سامنے ایسی ضرورت کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کامیابی کا ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے۔ حقیقت یہی ہے، ہم اگر سمجھتے رہیں تو سمجھتے رہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے، توحید نام کی چیز نہیں، شرک ہی شرک ہے زندگی میں، اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنے بیٹھے ہیں، تو دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ ہے۔ تو بہرحال تو توحید سب سے عظیم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن عظیم کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے یا تو حجت ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارے حق میں ہے، او حجت علیک، یا تمہارے اگینسٹ ہے، تمہارے ضد میں ہے۔ اسی لیے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ تو ہجر قرآن کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور انہی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ قرآن کو بالکل لیا چھوڑ دیا جائے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، نہ قرآن کو پڑھنا ہے، نہ اس کو سمجھنا ہے، نہ اس کے مطابق زندگی بنانی ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے دوسری طرف لال، پیلی، ہری، گلابی کتابیں ہیں جو ہمارے لیے کافی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اپنے اپنے حضرت، اپنے اپنے پیر، اپنے اپنے شیخ کی لکھی ہوئی کتاب، صاحب کہیں کسی کا کے ملفوظات ہیں، کہیں کسی کے ملفوظات ہیں، کہیں کسی کے فضائل ہیں، کہیں کسی کے کچھ ہیں، اور ان کتابوں کے ذریعے قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہے باقاعدہ۔ اور یہ حقیقتیں سامنے آئیں کہ کسی نے کسی لال پیلی کتاب کی جگہ پہ قرآن کی تفسیر کا درس شروع کر دیا تو لوگوں کی دشمنیاں شروع ہو گئیں، امامت تک سے ہٹا دیے گئے کہ تم نے اس کتاب کی جگہ پہ قرآن کی تفسیر کیوں شروع کی۔ یہ آج کے مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، لیکن صاحب پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، جیب میں مسواک ہے، اور عمل یہ ہے کہ تفسیر کا درس نہیں ہونے دیں گے، دوسری کتابوں کا درس ہوگا، ہمارے حضرت جی کی کتاب کا درس ہوگا، لیکن تفسیر کا نہیں ہو سکتا، حدیث کا نہیں ہو سکتا درس، لال پیلی ہری کتابوں کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا اس وقت۔ یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہاں قرآن یا تو آپ کے لیے حجت ہے، آپ کے لیے مفید ہے، آپ کے لیے شافع ہے، آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے حجت کرنے والا ہے، اور یا پھر یہ قرآن، اور یہ قرآن جس کے اوپر نازل ہوا ہے وہ رسول آپ کے خلاف مقدمہ لے کے جائے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، مہجور کر دیا تھا۔ تو مہجور یہی ہے، نہ اس کو پڑھیے، نہ اس کو سمجھیے، نہ اس کے مطابق عمل کیجئے، اور اگر توفیق ہو بھی گئی پڑھنے کی، کچھ سمجھنے کی، تو صاحب اس کو اپنے مذہب کے حساب سے بنانا ہے، اس کی تعویلیں کرنی ہیں، اس میں چوں چرا کرنا ہے اللہ کے کلام میں،
فہم سلف صالحین کے مطابق نہیں سمجھنا ہے، ہمارے حضرت جی کی یہ تفسیر ہے، ہمارے حضرت جی کا یہ فہم ہے۔ اس چیز نے امت کو بانٹ دیا، امت کو بہت پیچھے لے جا کے کر کے کھڑا کر دیا، اور جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے اس دنیا کے اندر، اور ہم کس مقام اور کس درجے پر ہیں۔ جبکہ ہمارے اسلاف کو اگر دیکھیے تو ان کی روشن تاریخ صرف پڑھنے کے لیے ہم کو نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو ہم نے اپنا قدوہ نہیں بنایا، ان کو اپنا نمونہ نہیں بنایا۔ تو یہ قرآن بہت اہم کتاب ہے، اور اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے ایمان کی زیادتی، ان کے ایمان کی قوت کے لیے ایسی کتاب ہے کہ اس سے دوری ایمان سے دوری ہو جائے گی، اس سے دوری ایمان گھٹ کے زیرو تک پہنچ سکتا ہے، اس سے دوری آخرت میں جہنم میں داخلہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر اپنے ایمان کی فکر ہے تو قرآن سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، قرآن کو ہم نے پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا۔ بہت اہم معاملہ ہے اس قرآن کا اور اس ایمان کا۔ قرآن اور ایمان کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے روح اور جسم کا ہے۔ قرآن سے مومن جدا نہیں ہو سکتا اور مومن سے قرآن نہیں جدا ہو سکتا ہے۔ جب اس طرح کا رشتہ ہمارا بنے گا تو پھر ہمارے ایمان کو روشنی ملے گی، ہمارے ایمان کو زیادتی ملے گی، ہمارے ایمان کو وزن ملے گا، ہمارے ایمان کو قوت ملے گی، اور اس قوت کے ذریعے ہم اس دنیا کے اندر بھی ایک روشن زندگی، تمام سچویشن میں، تمام حالات میں زندگی گزاریں گے روشن، اور آخرت میں تو اللہ کی انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں جو ہم کو ڈھانپ لیں گے اس ایمان کی قوت اور اس ایمان کی برکت سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لم یجالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان۔ کہتے ہیں لم یجالس هذا القرآن، نہیں بنایا کسی شخص نے اس قرآن کو اپنا جلیس، یعنی ساتھی، یعنی کسی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ایک گفتگو ہوتی ہے، ہماری گفتگو قرآن کے ساتھ ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن کس بات کی تعلیم دے رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کہاں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، کس چیز کی طرف گائیڈ کر رہا ہے۔ قرآن ہمارا جلیس ہے، قرآن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لم یجالس احد الا قام عنہ بزیادت او نقصان۔ جس نے بھی اس قرآن کو جلیس بنایا اپنا، تو یا تو یہ زیادتی کے ساتھ اٹھا یا پھر نقصان کے ساتھ اٹھا۔ اور معاملہ واضح ہے، آپ نے کس طور پہ قرآن کو جلیس اپنا بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے جیسی نیت ویسی برکت ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کے تدبر کا معنی بیان کرتے ہوئے، قرآن کے تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر قرآن یہ لفظ آپ بہت سنتے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے تدبر قرآن کا؟ کہتے ہیں اما واللہ ما ہوا بحفظ حروفہ، سن لو واللہ، قرآن کا تدبر اس کے حروف کو یاد کر لینے سے نہیں ہوتا۔ قرآن کا تدبر اس کے حروف کو یاد کر لینے سے نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے، اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ سب حرام حلال سب چیز کی رہنمائی اب اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی تفسیر نہ جانے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین، جو کہ اول واجب بندے کے اوپر ہے، سب سے پہلا واجب ہے توحید، توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو الحمدللہ رب العالمین کا صحیح مفہوم و معنی نہیں معلوم، لیکن قرآن کا حافظ ہے، حروف یاد کر لیے ہیں اس نے۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور خاص طور سے اگر اس کی آواز بھی خوبصورت ہے، تلاوت میں اس کے چاشنی ہے، تو پھر تو بڑا ہی علامہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ایک عجیب ماحول اور عجیب کیفیت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما واللہ ما ہوا بحفظ حروفہ، سن لو اس کے حروف کو یاد کر لینے سے تدبر حاصل نہیں ہوتا ہے، وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، اور اس کے حدود کو ضائع کر دینے سے۔ حروف یاد کر لیے، ٹاپ قسم کے حافظ ہو گئے، لیکن اس کے جو حدود ہیں، اس کا جو پیغام ہے، اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو نواہی ہیں، اس کے جو مواعظ ہیں،
نصیحتیں ہیں، اس کو حاصل نہیں کیا ہم نے، تو اس سے تدبر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حتی ان احدهم لیقول لقد قرأت القرآن کلہ فما اسقطت منہ حرفا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا ہے، فما اسقطت منہ حرفا، اور ایک حرف بھی مس نہیں ہوا ہے، ایک حرف بھی میں نے مس نہیں کیا ہے، چھٹا نہیں ہے۔ وقد واللہ اسقطہ کلہ، حالانکہ واللہ اس نے پورا کا پورا ہی مس کر دیا۔ کیوں؟ سمجھا نہیں، قرآن پڑھ ڈالا پورا، الف لام میم سے شروع کیا من الجنۃ والناس تک، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ الف لام الحمد سے شروع کیا آپ نے اور من الجنۃ والناس تک ختم کر دیا، اس کے بیچ میں آپ کو کیا کچھ ملا؟ کیا کچھ ملا؟ کیا نصیحت ملی؟ کیا علم ملا؟ کیا رہنمائی ملی؟ کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں واللہ اسقطہ کلہ، پورا قرآن اس نے جو ہے مس کر دیا۔ ما یرا لہ القرآن فی خلق ولا عمل، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے تو قرآن کا کچھ اس کے اندر نہیں نظر آتا، نہ قرآن کا اخلاق اس کے اندر نظر آتا ہے، نہ قرآن جس عمل کی طرف اس کو بلاتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ حتی ان احدهم لیقول، یہاں تک کہ ان میں سے جو اپنے آپ کو بہت شاطر سمجھتا ہے کیا کہتا ہے؟ انی لاقرأ السورۃ فی نفس، میں تو اتنا شاطر ہوں کہ ایک سانس میں پوری سورت ختم کر دیتا ہوں۔ ہے نا، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں اسپیڈ سے قرآن پڑھنے والے کو ہیرو مانا جاتا ہے، اسپیڈ سے۔ اور بدقسمتی سے مجھے بھی اتفاق ہوا ہے ایک بار علم ترا والی تراویح پڑھنے کا، اللہ المستعان۔ علم ترا کتنی آیتیں ہیں، آپ یقین مانیں الحمدللہ رب العالمین میں ایک ہی سانس میں حافظ نے ختم کر دیا، علم ترا ایک ہی سانس میں، اور 20 رکعتیں وہاں ہوتی ہیں، 8 رکعتیں جتنے وقت میں آپ پڑھیں گے اس سے کم وقت میں 20 رکعتیں ختم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک بار نہ سبحان ربی العظیم اطمینان سے کر سکتے ہیں، نہ بڑی کیا ہے مذاق؟ یہ مذاق ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ شبینہ کی نماز، شبینہ جانتے ہیں کیا؟ ایک رات میں قرآن ختم کرنا، سراسر تعلیمات نبویہ کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم میں جس نے قرآن ختم کیا اس نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ کیسے پڑھے گا؟ بہت اسپیڈ سے پڑھنا پڑے گا 3 دن، اور ایک رات میں، وہ بھی تراویح کے بعد، تراویح کی وہ کیا نام ہے، عشاء کی نماز کے بعد اسے شروع کرنا ہے۔ تو آپ یقین مانیں، پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس میں پیسے بھی اچھے دیتے ہیں لوگ، وہ جیسی نیت ویسی برکت، تو پیسے بھی جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے حافظ صاحب، اتفاق سے ہم کو شوق پیدا ہوا، اور یہ ہمارے والد صاحب باحیات تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ہمارے ایک اور استاد تھے، وہ بھی انتقال کر گیا، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ میں تھا، میرا ایک بھائی تھا چھوٹا، اور چاروں کی چاروں ہم حافظ قرآن تھے۔ آپ یقین مانیں تقریباً 10 15 20 منٹ تک ہم اس کو پکڑنے کے چکر میں رہی، ہے کہاں، کس وادی میں ہے، یقین مانیے ہم لوگ نہیں پکڑ سکے اس کو۔ یہ عالم و تعلم کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بھی عالم و تعلم بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں، یہ حقیقت ہے، ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں حتی ان احدهم لیقول انی لاقرأ السورۃ فی نفس، میں ایک سورت ایک ہی نفس میں ختم کر لیتا ہوں۔ یہ ہے عالم قرآن کے پڑھنے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو قرآن ان کے حق میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا انہوں نے جو ہے توہین جتنی کی ہے اتنی توہین ان کی ہونی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں سے امت کو دور رکھے اور ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے۔ کہتے ہیں واللہ ما ہؤلاء بالقراء، اللہ کی قسم یہ لوگ قاری نہیں ہیں، ولا العلماء، اور نہ ہی علماء ہیں، ولا الحکماء، اور نہ ہی عقل مند ہیں، عقل سے بھی یہ پیدل ہیں، ولا الورع، اور نہ ہی ان کے اندر ورع اور تقوی ہے، کچھ بھی نہیں، ان تمام چیزوں سے خالی ہے، نہ قاری، نہ عالم، نہ متقی۔ متى كانت القراء مثل هذا؟ سابقین، قراء سابقین کب اس طرح سے تھے؟
لا کثر اللہ فی الناس مثل ہؤلاء، اللہ رب العالمین لوگوں میں ایسے لوگوں کی کثرت نہ کرے، ایسے لوگوں سے امت کو دور رکھے۔ تو یہ ہے قرآن کے تدبر۔ قرآن کا تدبر یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ جو ہے قرآن کے پڑھنے میں اسپیڈ کے ساتھ ایک دوسرے کا مسابقہ کریں، نہیں، بلکہ قرآن کو اطمینان کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور یہی پڑھنا ہمارے لیے۔ کہتے ہیں قلت یرحم اللہ الحسن، یہ مؤلف کہتے ہیں، حضرت شیخ عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ حسن بصری رحم اللہ پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ وما عساہ قائل، وہ کیا کہیں گے، لو رأى بعض قراء زماننا هذا، ان کی کیا رائے ہوگی اگر وہ دیکھ لیں ہمارے زمانے کے بعض قاریوں کو، جو تو مہینے میں 3 4 ختم کرتے ہیں، مختلف مساجد میں کرتے ہیں۔ الذين فتنوا بالالحان واقامه الحروف وتزويقها، جو کہ صرف انہوں نے قرآن کو گانا بنا لیا ہے، مختلف آوازوں میں، مختلف اسٹائلوں میں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ انداز نہیں تھا، کچھ لوگ کان پہ ہاتھ رکھ کر کے اور گلے کی رگوں کو پھلا کر کے ایک سانس میں والضحا اور کیسے کیسے، یہ سارے انداز یہ سب جو ہے ایجاد کردہ ہیں مختلف انداز میں۔ اور سبحان اللہ، ایک بار میں نے جو ہے دیکھا، جو ہے یہ یوٹیوب پر کوئی کینیا کا قاری تھا یا کیا تھا، وہ ایک سانس میں پڑھے جا رہا تھا اور نسیں رگیں یہ ساری کی ساری پھولی جا رہی تھی، اور پورا سورۃ الضحیٰ اس نے ایک سانس میں ختم کر دیا۔ اور جتنے بھی اسٹیج پہ تھے، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، جاہل، سارے کے سارے جاہل۔ کب آیا یہ؟ نبوی طریقہ ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے اپنے بعض احباب، بعض سلفیوں کے ہاں بھی یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ الحان، لحن یعنی خوب گا گا کر کے اور خوب اس کو کھینچ کر کے، جو مد مثال کے طور پہ 4 حرکت ہے تو اس کو 6 حرکت بنا دینا، اور جہاں مد نہیں ہے وہاں پر بھی خوب کھینچنا، یعنی کیسا اسٹائل ہوتا ہے گانے کا، اس طرح سے اس کو بنا کر کے لوگ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر ایسے لوگوں کو اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا فرماتے، مع اہمال الحدود، اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھیں قرآن کی تعلیمات سے دور، بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن کے حدود کو اس نے ضائع کر دیا ہے۔ بل وانصرفت اسماعهم الناس معهم عند سماع القرآن الى اقامة الحروف وتلقینها، بلکہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر اب کوئی قاری بہترین اطمینان کے ساتھ جو تقاضا ہے تجوید کا اس کے ساتھ اگر تلاوت کرے تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کی توجہ پوری انہی کی طرف ہوتی ہے جو مختلف آوازوں میں، کبھی آواز کو ایک دم ڈاؤن کر دیا، کبھی آواز کو ایک دم چڑھا دیا، کبھی آواز کو دائیں کر دیا، کبھی آواز کو بائیں کر دیا، یعنی عجیب و غریب انداز سے۔ تو آج لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں کا رجحان بھی ایسے ہی قراء کی طرف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دراصل قاری ہیں نبی کے، اور نبی کی راہ کے قراء یہی ہیں، اور یہ جو پڑھتے ہیں جو نارمل اور سادہ انداز سے، ان کو پڑھنا اڑنا نہیں آتا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے، نہ اللہ کا کلام ہی سنتے ہیں دھیان سے، اور جلدی جو ہے ان کے چہروں پر ملل آ جاتا ہے اور وہ سستی طاری ہو جاتی ہے، اونگھ آنے لگتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو صحیح ڈھنگ سے قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن جو نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا لگاؤ اور ہر چیز مکمل توجہ۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ وہ اہل جو ہے غرب اور اہل عجم کا طریقہ، ان کے اوپر نوٹوں کی بارش کرنا، اللہ العما الحفیظ کیا کیا مخالفتیں ہیں اور کن کن چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ تو بہرحال قرآن کے تدبر سے اس کی تلاوت یہ بہت بھی اہم چیز ہے، قرآن کی تلاوت بھی سیکھنا تجوید کے ساتھ، اور کوشش کرنا حتی المقدور جس کے پاس امکان ہے وہ قرآن کو سیکھے، تجوید سیکھے، اور قرآن کو بہترین انداز سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے، اس کو سمجھے،
ہر مسلمان کے گھر میں ایک معتبر تفسیر اور ترجمہ ہونا چاہیے. ہاں، بچوں کو اس کی تلقین اور ترغیب دینی چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے، سنانا چاہیے. تفسیر اور ترجمے کا ایک ماحول بنانا چاہیے تاکہ سب کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ یہ قرآن ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اللہ کا صحیح اور سچا اور مخلص و موحد عبادت گزار بندہ بنانے کے لیے نازل ہوا ہے. یہ ذہن و دماغ میں سب کے ڈالا جائے، تب جا کر کے قرآن کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ہم کو عطا کرے گا. تو پہلا علم کا پہلا باب کیا ہے؟ قرآن کو تدبر اور سمجھ کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے اندر آئے ہوئے اوامر اور نواہی اور مواعظ، قصص اور عبرتیں، ان سے عبرت حاصل کرنا. یہ تمام چیزیں جب ہمارے لیے حاصل ہوں گی تو یہ مجموعی طور پہ ہمارے ایمان کے لیول کو بڑھائیں گی، ایمان کے اندر قوت عطا کریں گی، اور اس کی برکت سے ہمیں ایمان کی راہ پر ثابت قدمی عطا فرمائیں گی. دوسرا باب علم کا، علم شرعی کا. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی اور آپ کے صفات علیہ کا علم حاصل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں. من احصاہا دخل الجنہ، جن نے ان کا احصاء کر لیا تو جنت میں داخل ہوگا. تو اب احصاء کا کیا مطلب ہے؟ احصاء کا مطلب ہے ان کو لفظاً یاد کر لینا، ان کو معنن سمجھ لینا، اور ان کے جو تقاضے ہیں ان اسماء حسنی اور صفات علیہ کے، ان تقاضوں کو پورا کرنا، تو جنت میں داخل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین علیم ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا ظاہر و باطن شفاف اور صاف شفاف ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، اس لیے کہ وہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے. اگر نفاق ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا. اللہ رب العالمین قدیر ہے اور ہر ظالم کو پکڑنے والا ہے. اب یہاں پر اس کا تقاضا یہ بنے گا کہ ظلم سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا چاہیے. ہم کتنے بھی طاقتور ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہم سے، ہمارے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اور ہماری طاقت اور قوت کو سیکنڈوں میں ڈسمس کر سکتا ہے. تو اس طرح سے دیگر اسماء ہیں جن کے تقاضے ہیں. اللہ رب العالمین معبود حقیقی ہے، تو اس لیے ہمیں عابد حقیقی بننا چاہیے. تو اسماء حسنی کی معرفت یہ بڑی اہم چیز ہے، جو ہمارے ایمان کو روشنی، ہمارے ایمان کو جلا، ہمارے ایمان کو زیادتی، ہمارے ایمان کو قوت بخشتی ہے. کہ اللہ کے ناموں کو یاد کریں، ان کے معانی کو سمجھیں، اور ان معانی سے جو ثمرات نکلتے ہیں، جو نتائج نکلتے ہیں، جو رزلٹ نکلتا ہے، جو تقاضا ان اسماء حسنی کا ہے، جس تقاضے کے تحت ہمیں اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، وہ تقاضا اگر پورا کیا جائے تو ہمارے ایمان کو جلا ملے گا، ہمارے ایمان کو روشنی ملے گی، ہمارے ایمان کو زیادتی ملے گی، ہمارے ایمان کو قوت ملے گی. اور ان تمام چیزوں کے حصول کے بعد ہمارے رب کی ہمیں قربت ملے گی، ہمارے رب کی ہمیں رضامندی ملے گی، ہمارے رب کی ہمیں خوشنودی ملے گی. تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی اور صفات علیہ کا جو ہے کیا نام ہے، علم حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، یہ ہمارے ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. اور اسماء حسنی کے دراسہ اور اس کے علم اور اس کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے، اس کے پڑھانے کے بہت سارے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں. انہی فوائد میں سے چند کا میں ذکر کرتا ہوں تاکہ درس لمبا نہ ہو، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا. پہلا فائدہ کہتے ہیں ان علم توحید الاسماء والصفات اشرف العلوم واجلها على الاطلاق. اسماء حسنی اور اللہ کے صفات علیہ کی توحید کا علم، اسماء حسنی اور صفات علیہ جو اللہ رب العالمین کے ہیں، ان کی توحید کا علم تمام علموں میں سب سے اشرف علم ہے، اس لیے کہ ان کی معرفت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی توحید میں ہمیں منزلت حاصل ہوتی ہے، بڑھوتری حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، زیادتی حاصل ہوتی ہے.
توحید الاسماء والصفات بہت اہم باب ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ بھٹک گئے ہیں. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آگے اس طرح کا ذکر آئے گا، اور اس کا ذکر اس لیے آئے گا کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس باب میں ایک صاف ستھرا عقیدہ دیا ہوا ہے تو یہ اللہ کی بے انتہا عظیم رحمت ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسماء و صفات کے اندر بھی سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق جو توحید ہمارا ہونا چاہیے وہ توحید اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے. تو یہ بہت عظیم علم ہے، بہت مشرف، بہت معظم اور بہت ہی مبارک علم ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو پڑھا جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے، اور اس سے جو مطالب نکلتے ہیں اس پر غور کیا جائے، اور اس کے اندر اگر شرک کے خطرات ہیں، شرک کے شوائب ہیں، شرک کی آمیزش ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، تو اپنے اس توحید کو پاک صاف ستھرا اور نکھارا جائے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ اور ہمارے عصر کے اہل قبور، قبوں اور مزاروں کو پوجنے والے لوگ اسماء حسنہ اور صفات علیہ کی توحید کے اندر شرک کے مرتکب ہیں، شرک کے مرتکب ہیں. اور ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین سمیع ہے، اللہ رب العالمین بصیر ہے، بس تو ہی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے تشبیہ کی نفی کی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کہ کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے نفی کر دی کہ اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اس کی سمع کے جیسا کسی کا سمع نہیں، اس کے بصر کا جیسا کسی کی بصر نہیں. لیکن اہل شرک، اہل قبور، اہل مزار، اہل قبے، مقامات و مزار والے، درگاہوں والے اس اسماء و صفات کے اندر شرک کرتے ہیں. کیسے؟ فرض کر لیا جائے کوئی صاحب مزار ہے، مثال کے طور پہ، جو اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیران پیر کا لقب دیتے ہیں، دستگیر کا لقب دیتے ہیں، العیاذ باللہ. جو لوگ قادری ہیں اور قادریت کے مشرکانہ عقیدے میں مبتلا ہیں، ان کے بارے میں آپ دیکھیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ندا دیتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. کہیں بھی ہوں. یہ صفت کس کی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو ندا دینے والا بندہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، رات کی تاریکی میں کوٹھری میں بند ہو، سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے اندر ہو، یا کہیں ایسی جگہ بند ہو جہاں سے آوازیں نکل ہی نہیں سکتی ہیں، کوئی بشر اس آواز کو نہیں سن سکتا ہے. اگر اس آواز میں، نارمل آواز میں بھی بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے. یہ ہمارے رب کی صفت ہے سننے کی، لیکن انہوں نے اس میں شرک کیا اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ جیسا بنا دیا. اسی طرح سے نظر دیکھنے والی، اس میں بھی انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. تو بہرحال تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، وقت بہت لمبا ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع ذرا قدر تفصیل کے ساتھ آئے اور ہم اس باب میں بہت اسٹرانگ ہوں. اس لیے انشاءاللہ اس زیادت ایمان اور نقصان ایمان کے دروس کو سلسلہ وار چلائیں گے، اور کئی جو ہے درسوں میں اس کو ختم کریں گے. آپ لوگوں میں ملل نہیں ہونا چاہیے، اکتاہٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی تجدد پسند ہیں کہ ہر درس کے اندر ایک نئے موضوع کے تحت آئیں، نہیں، ایک سسٹم کے حساب سے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو بہرحال اس باب کو انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے. اسماء حسنہ اور صفات علیہ جو اللہ رب العالمین کے ہیں، ان کی معرفت، ان کا دراسہ، اس سے فوائد کیا ہیں، اور اس توحید، اس اسماء حسنہ اور صفات علیہ کی توحید میں اگر ہمارا عقیدہ صاف ہے، شفاف ہے، تو ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں، بہت ہی سعادت مند ہیں. اللہ کی بہت عظیم رحمت ہمارے اوپر ہے، اور اس عظیم رحمت کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، خود اپنی حفاظت کرنی ہے،
اپنے معاشرے، اپنے گھرانے، اپنے بستی، اور اس نور کو ہمیں اپنے آس پاس، اپنے دوست احباب، اپنے معاشرے، خاندان میں پھیلانا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسماء حسنہ، صفات اولیاء کی توحید میں شرک ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس شرک کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ الذی آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جس طرح سے قرآن کی تلاوت کا حق ہے، اس طرح سے ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کی تلاوت کا حق یہی ہے کہ اس کے حروف کو بھی ہم صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، اس کے معانی کو بھی ہم صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے حروف اور معانی کے بعد جو ان کا تقاضا ہے عملی طور پہ اس کو بھی ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو قوت بخشے گا، ہمارے ایمان کو زیادتی بخشے گا، اور ہمیں ٹاپ کلاس کے ایمان والوں میں شامل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے زمرے میں ہمیں شامل فرمائے، اور ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیک، نفع اللہ بک اسلام والمسلمین۔ آمین جميعا یا رب العالمین۔ آمین۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، اب تک ہم استاد محترم شیخ ابوالقاسم مدنی حفظہ اللہ سے سن رہے تھے ایمان بڑھانے والے اعمال۔ شیخ محترم نے اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سلف کا اقوال کی روشنی میں بہترین خطاب فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں اور اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ شیخ سوال جواب کیسے؟ اگر ایک دو سوال لینا چاہیں تو لے لیں، اگر موضوع سے ریلیٹڈ ہیں تو۔ جی جی میرے بھائیوں، اگر سے کوئی موضوع سے تعلق سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا۔ اگر سے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں ہے تو اسے پر اتفاق کریں گے۔ جی نور بھائی، اپنے پاس انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں شیخ؟ خیریت کیا شیخ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ میں سنا تھا شیخ جمعہ کے دن خاص کر کے سورہ کاف پڑھنے سے کچھ فائدہ ہے کر کے بولے شیخ، لیکن جو پڑھا لکھا آدمی اس کو قرآن پاک کی تلاوت کیا وہ پڑھ لیتا شیخ، جو سننا ٹیلی فون میں رکھ کے سننا یہ کیسا ہے شیخ؟ یہ طریقہ صحیح ہے؟ اس کی وجہ سے کیا تو اجر ملتا یا نہیں ملتا شیخ؟ نہیں، سنیں گے تو سنیں گے انشاءاللہ اجر ملے گا، لیکن وہ پڑھنے والا جو بینیفٹ ہے وہ تو نہیں ملے گا آپ کو نا، اس لیے کہ حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھا جائے تو سنو۔ تو اب حکم ہے اللہ کا کہ سنو، تو ہم سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر تو ملے گا، لیکن پڑھنے کا اجر الگ ہوگا۔ پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ کم سے کم ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، انسان اگر مخلص ہے تو۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ حیاکم اللہ۔ عمران بھائی، اپنے پاس انمیٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ہمارے جیسے اسٹوڈنٹوں کو اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ حیاکم اللہ۔ شیخ، جو میرا سوال یہ ہے، میں ایک بار درس میں سنا تھا، یہ بہت باری میں نے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ، یہ کیا کر کے لا الہ الا اللہ کلمہ کا 13 سال صحابہ کرام دعوت دے رہے تھے، اور میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا دعوت دے رہے تھے یا قرآن کی تلاوت کے لیے اتنے سال صحابہ کرام کوشش کری، کیا کریں سمجھ آ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے شیخ، تمہیں حافظ قرآن اور عالم کے بارے میں بتایا، جیسا حافظ قرآن عالم کو ہم کچھ بولتے ہیں، عالم جتنا جانتا ہے تم جانتے کیا کر کے بولتے ہیں حافظ قرآن، اور عالم بھی ایسے ہی بولتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث لے کے آتا ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء کہتی۔ میں جاننا چاہتا ہوں نبی کے وارث کس طرح کے حافظ ہوتی ہیں، کس طرح کے عالم نبی کے وارث، انبیاء کے وارث ہوتی ہیں، تھوڑا بتاؤ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تو آپ نے سوال کیا ہے تو پورا خطاب اس پر ہونا چاہیے، لیکن مختصر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے وارث
انبیاء ہونے کے لیے حافظ ہونا، ٹھیک ہے، وارث انبیاء غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حافظ ہو اور وارث انبیاء ہو یہ ممکن ہے۔ حافظ قرآن مطلب یہ ہے کہ قرآن کو یاد رکھنا سینے میں اپنے، اور عالم جو ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شریعت کو لے کر کے آئے ہیں اس کے اوامر و نواہی، حلال حرام، معاملات اور اس طرح کی تمام چیزوں کا وہ علم حاصل کرتا ہے، اور اس طرح سے کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے نا، آداب زندگی کیسے ہوں، عبادات میں شرک کیا ہے، توحید کیا ہے نا، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ان چیزوں کا وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو جسے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں شرک و توحید و شرک، سنت و بدعت اور معاملات کا علم حاصل ہو گیا، تو جس کو جس قدر علم حاصل ہوگا اسی لیول کا وہ ایک عالم کہلائے گا۔ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کسی عالم کے پاس ہوں اور ایک بھی چیز کوئی مس نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جس قدر اس کے پاس علوم نبوت آئیں گے اسی لیول کا وہ عالم ہوگا، اور جس قدر اس کے پاس علوم نبوت یعنی انبیاء کے علم کا حصہ اس کے پاس ہوگا اسی قدر وہ مکلف ہوگا اس علم کو لوگوں میں بانٹنے کا۔ وہ چیزیں جن کا اسے علم نہیں ہے اسے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کی جگہ پر وہ اپنی طرف سے اور جو ہے لوگوں کی طرف سے یا لوگوں کے حوالے سے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، باتیں لا کر کے رکھے۔ تو حافظ قرآن ہے اور عالم ہے تو اس کے لیے بینیفٹ یہ ہوگا کہ دلائل کو فوری طور پہ پیش کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی قرآن سے، اور اگر حافظ قرآن نہیں ہوگا تو اسے رجوع کرنا پڑے گا قرآن کی طرف۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی حافظ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ علم کا کورس کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ قرآن اور حدیث کا تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے قرآن اور حدیث کی فہم بھی ہو جاتی ہے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کی دعوت اور قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، قرآن کی دعوت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے، سمجھ لیجئے خلاصہ ہے ایک طرح سے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تک یہ پوری کی پوری توحید ہے، تینوں قسمیں توحید کی اس کے اندر موجود ہیں جن کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک مختصر جملہ ہے جس کی پوری تفصیل قرآن اور حدیث میں آئی ہے۔ شرک، بدعت ہے نا، یہ ساری چیزیں، معصیت، نافرمانی، اطاعت، یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، کہ ایک بندہ اگر مثال کے طور پہ موحد ہے اور معصیت کرتا ہے تو گویا لا الہ الا اللہ کی تطبیق میں اس کے ہاں کمی پیدا ہو گئی۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ کے حق کو جو عبادت کی شکل میں ہے مفصل طور پہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے جس کا ایک ایک لفظ اور اس کی ایک ایک تشریح کئی جلدوں میں لکھی جا سکتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو معبودیت کیا ہے اس کی پوری تفصیل آپ کو قرآن اور احادیث میں ملے گی۔ تو یقیناً وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہی ہے، بلکہ جو قرآن کریم میں قصے ہیں نیکوں کے اور قصے ہیں بروں کے، اس کا بھی تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے اور اس کا بھی رشتہ لا الہ الا اللہ سے۔ تو لا الہ الا اللہ ایک مرکزی جملہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک سمجھ لیجئے کہ اسلام کی عمارت کا ایک مین پلر ہے، جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے جو ہے برانچیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ نہیں جس کی زندگی کے اندر، اسلام نہیں اس کی زندگی کے اندر۔ تو قرآن ایک طرح سے اسی لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتا ہے، حدیثیں اسی لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتی ہیں، ڈائریکٹلی طور پہ یا انڈائریکٹلی طور پہ۔ تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، حج کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، یہاں تک کہ
यहाँ तक कि मियाँ बीवी के जो हुकूक एक दूसरे के अदा किए जाते हैं, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानना इबादत है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। कमाल बादशाह भाई अपने पास से अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा ये सवाल है कि अब जब माँ बाप को कदर नहीं करता जो बंदा, वो बंदा जाके माँ बाप से दूध बकशना, ये क्या सही है? ये तो मौजू से बाहर चला गया सवाल। अच्छा अच्छा, मौजू के अंदर ये होना चाहिए। बख्शवाना जो है ना, हाँ, दूध बख्शवाना और दूध, ये सब जहालत की बातें हैं असल, समझे कि नहीं? ठीक। ये जी। दूध बख्शवाना कुछ नहीं होता है। माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी मासियत के अलावा कामों में है। अगर माँ बाप मिसाल के तौर पे अपनी इताअत और फर्मा बरदारी किसी हराम काम में, नाजायज काम में, जुल्म और ज्यादती में करवाना चाहते तो उनकी इताअत नहीं होगी। माँ बाप की इताअत दरअसल शरई हुदूद के अंदर रहते हुए है, और माँ बाप की खिदमत जो है वो हमें करनी है। उनके खाने का, उनके पीने का, उनके पहनने का, उनके रहने का अपनी हैसियत के मुताबिक हमें इंतजाम करना है। लेकिन अगर वो कुछ करने के लिए कहते हैं और कहते हैं अगर नहीं करेगा तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी, या अगर नहीं ये नहीं करूंगी, तो ये दूध न बख्शना और बख्शना ये कोई चीज नहीं है। दरअसल देखना है कि वो किस बात का हुक्म दे रहे हैं। क्या जिस बात का हुक्म दे रहे हैं वो अल्लाह और उसके रसूल उसकी इजाजत दे रहे हैं करने की या नहीं? अगर अल्लाह और रसूल उसकी इजाजत देते हैं उसको करने की, तब तो उनकी इताअत करनी चाहिए। और अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना करते हैं और उसको ज्यादती समझते हैं, उसको मासियत समझते हैं, तो माँ बाप की हरगिज इताअत नहीं होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। जज़ाकुमुल्लाह। शायद किसी के सवाल नहीं है। अच्छी बात है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम व अहसनल्लाहु इलैकुम व वफ़्फ़क़नी व इय्याकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन या रब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ हमकिनार किया है। हम अल्लाह ताला के शुक्र के बाद उस्ताद मोहतरम शेख अबुल कासिम मदनी हाफिज़हुल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उसी तरह जो लोग ज़ूम पर मौजूद हैं और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे भाइयों, हस्बे मामूल 2 ऐलानात के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। पहला ऐलान ये है कि AIGEC के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सब भी उसको सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे फ़ायदा ये है कि AIGC के प्लेटफ़ॉर्म से जो भी दुरूस होते हैं, वहाँ पर अपलोड होकर रहते हैं। जभी भी चाहें तो आप देख सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा ऐलान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, AIGC के प्लेटफ़ॉर्म से हफ़्ते में कई दुरूस उर्दू और तेलुगु में चलते हैं। मैसेजेस के ज़रिए आप तक खबर पहुँचा दी जाएगी। सब भी इसमें ज़रूर शामिल हुए और अपने दोस्त अहबाब को भी इसमें शामिल करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। और इन्हीं कुछ दुआई कलिमात के साथ हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिर में सब कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।